بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جب حضرت مسلم شہید ہو گئے تو حسین بن نمیر سے اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا۔ ابن زیاد نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ چنانچہ یہ بزرگوار درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ عمارہ بن ثعلب ازدی شیعان کوفہ میں نہایت معروف و مشہور آدمی تھا۔ حضرت مسلم کی گرفتاری کے وقت محمد بن اشعث نے بنی عمارہ کے محلے میں چکر لگایا تو عمارہ بن ثعلب ہتھیار لگا کر گھر سے نکل رہا تھا۔ چنانچہ اس کو فوراً گرفتار کر کے ابن زیاد کو پیش کیا گیا اور اس ملعون کے حکم سے اس کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ جب حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا تو اس کی باری آئی، پس ابن زیاد نے اس کے قتل کا حکم دیا اور یہ شہید کر دیا گیا۔ قیس بن مصاہر سیادوی یہ شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کا خاص شیدائی تھا اور شجاعت، دلاوری، شرافت اور بزرگی میں اپنی نظیر آب تھا۔ معاویہ کی موت کے بعد جب شیعان کوفہ کا سلمان میں سرد خزائی کے گھر میں اجتماع ہوا اور صلاح مشورہ کے بعد امام علیہ السلام کو دعوتی خطوط لکھے گئے تو وہاں سے مکہ کی طرف خط لانے والوں میں ایک یہ بھی تھا۔ پس امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت مسلم کو کوفہ روانہ فرمایا تو قیس بن مصاہر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب حضرت مسلم کے ساتھی پیاس کی شدت سے مر گئے اور امام علیہ السلام کو اطلاعی خط بھیجا تو وہ خط لانے والا بھی یہی قیس تھا، اور امام علیہ السلام نے واپسی جواب بھی قیس کے حوالے کیا۔ چنانچہ آخر کار قیس امیر مسلم علیہ السلام کے ہمراہ کوفہ میں پہنچا اور حضرت مسلم نے کوفہ کے فوری اور ہنگامی حالات کے ماتحت جو امام علیہ السلام کو اپنی طرف سے دعوت نامہ لکھا وہ بھی قیس کے حوالے کیا گیا۔ چنانچہ قیس مکہ میں دوبارہ حضرت مسلم کو خط لایا اور امام عالی مقام کے ہم رکاب ہو کر کوفہ کی طرف چلا۔ جب آپ مقام حاجز میں پہنچے تو اہل کوفہ کو اپنی آمد کی اطلاع کا خط لکھا اور قیس کو ہی اس خط کے پہنچانے پر مامور فرمایا۔ راستے میں اس کو حسین بن نمیر نے گرفتار کر لیا۔ باقی تفصیل وہی ہے جو عبداللہ بن یکتر کے حال میں گزر چکی ہے۔ صاحب ناسک کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا تک جاتے ہوئے 2 مرتبہ اہل کوفہ کو خط لکھے۔ پہلا خط عبداللہ بن یکتر کے حوالے کیا اور دوسرا قیس بن مصاہر کے سپرد کیا۔ آخر جب قیس کی موت کی خبر امام علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت غم زدہ ہوئے اور اپنے شیعوں کے لیے درگاہ قاضی الحاجات میں دعا فرمائی۔ محمد بن کثیر اور اس کا فرزند جب حضرت مسلم کی نصرت سے اہل کوفہ نے منہ پھیر لیا اور بیعت توڑ دی تو تاریکی شب میں حضرت مسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر سے نکل جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن صحیح راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ سعید بن اخنف نامی ایک شخص نے ملاقات کی اور اس نے آپ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔
تو فرمایا کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی ہے، اب میں کوفہ سے باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں یہاں سے جا کر کوشش کروں کہ میرے پاس وہاں سچے لوگ جمع ہوں۔ سعید نے عرض کیا، حضور کوفہ کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، آپ کسی دروازے سے بھی باہر نہیں جا سکتے، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں ایک امن کی جگہ پر آپ کو پہنچا دوں۔ چنانچہ وہ حضرت مسلم کو محمد بن کثیر کے گھر کے دروازے پہ لایا اور آواز دے کر کہا کہ یہ مسلم بن عقیل میرے ساتھ ہیں، ان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محمد بن کثیر فوراً گھر سے باہر آیا اور حضرت مسلم کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا اور آپ کی تشریف آوری سے خوشنود ہوا اور اپنے گھر کے خفیہ کمرے میں ان کو جگہ دی جس کا راستہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ آپ کے خورد و نوش کا سامان مہیا کیا۔ ابن زیاد کی خفیہ پولیس نے بھی سراغ لگا لیا اور ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ اس ملعون نے اپنے بیٹے خالد کو فوج کثیر دے کر حضرت امیر مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ محمد بن کثیر کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حضرت مسلم کے مکان کو تو کسی کو علم نہ ہو سکا، لیکن محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لائے۔ ادھر سلیمان بن سرد خزائی اور مختار بن ابی عبیدہ ثقفی اور دیگر اشراف کوفہ نے اس واقعے سے اطلاع پا کر باہم مشورہ کیا کہ کل صبح سویرے فوج جمع کر کے ابن زیاد کے دارالامارہ پر حملہ کر کے محمد بن کثیر اور اس کے فرزند کو رہائی دلائی جائے گی اور پھر امام علی مقام کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ پس راتوں رات انہوں نے قبائل عرب کو اطلاع بھیج کر تیار کر لیا۔ صبح ہوتے ہی لڑائی کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ ادھر تقدیر کا فیصلہ یہ ہوا کہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے قبل عامر بن طفیل شام سے 10,000 فوج لے کر ابن زیاد کی امداد کے لیے پہنچ گیا، جس سے ابن زیاد کے حوصلے بڑھ گئے۔ سورج طلوع ہوا تو ابن زیاد نے محمد بن کثیر کو طلب کر کے اس کو خوب گالیاں دیں۔ محمد بن کثیر نے کہا، اے ابن زیاد، بیہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پرہیز کر، اس کو چھوڑ دے، یہ بے وقوفی کی باتیں تیرے لیے درست نہیں ہیں۔ میں تجھے اور تیرے حسب نسب کو خوب پہچانتا ہوں۔ تیرے باپ کو جھوٹی گواہیوں سے ابو سفیان کا بیٹا بنایا گیا، تو خود زنا کی پیداوار ہے اور تیرا باپ بھی زنا زادہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تو اس فتنہ عظیم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اندر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ باہر سے جنگ کے طبل بجنے لگ گئے اور لوگوں کی ہاؤ ہو کی آوازیں بلند ہوئیں۔ 40,000 جنگاور بہادروں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور فوج در فوج اس کی مدد کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ ابن زیاد ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محمد بن کثیر کو کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارا سر اڑا دوں گا۔ محمد بن کثیر نے جواب دیا، یہ بات تیری قدرت سے باہر ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ تجھے ابن عقیل کی جان عزیز ہے یا اپنی؟ تو محمد بن کثیر نے جواب دیا، ابن عقیل کا خود اللہ محافظ و ناصر ہے، اور میرے پاس 30,000 مرد جنگی موجود ہیں جو اس وقت بھی دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔
ابن زیاد کے سامنے ایک دوات پڑی تھی، اٹھا کر غصے سے محمد بن کثیر کی پیشانی پر زور سے ماری کہ محمد بن کثیر کی داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ پس تلوار کھینچ کر ابن زیاد کی طرف بڑھا، لیکن اس کے حاشیہ نشینوں نے درمیان میں آ کر بچا لیا۔ البتہ اس کا غلام معقل جو ہانی سے ایک چوٹ کھا چکا تھا وہ سامنے آ گیا تو محمد بن کثیر کی تلوار نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے واصل جہنم کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن کثیر کی جب یہ جرأت دیکھی تو فوراً اس کے قتل کا حکم دیا۔ محمد بن کثیر بھی تلوار لے کر مقابلے کے لیے ڈٹ گیا اور 2 ملعونوں کو تحت ایک کر ڈالا۔ اتنے میں محمد کا پاؤں پھسلا اور گر پڑا، پس سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ محمد بن کثیر کے فرزند نے جب یہ دیکھا تو تلوار کھینچ کر لڑتے ہوئے دارالامارہ کے دروازے کا رخ کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔